آخر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی تراویح کی نماز میں آپ نے سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ سماعت کیا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ کچھ بات کریں، آج جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ 16ویں تراویح تھی، تو آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگیوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر، اللہ کی عظمت سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا، اور اللہ کے ڈر سے اللہ کے اوامر کو بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں، انسان ان عبادات کو، ان فرائض کو کیوں انجام دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حرام چیزوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ 15 روزے ہم نے رکھے، آدھا رمضان گیا، ختم ہو گیا، یہ صفت کتنی ہماری زندگی کے اندر آئی؟ ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھا، کتنا قرآن پڑھا، کتنی مرتبہ تراویح کی نماز میں شرکت کی، روزے کتنے رکھے اور کیسے رکھے، یہ ساری چیزوں کے اعتبار سے محاسبہ ہونا چاہیے۔ بہرحال، آپ نے ابھی تراویح کی نماز میں سورہ نحل کو سنا۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو سائے ہیں وہ دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں اور درخت ہیں اور بہت سارے حیوان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمادات کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے، جمادات جو ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جان نہیں ہوتی، ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو جمادات جو ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ ہم کو بھی عبادت کرنا ہے، ہم کو بھی آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، سورج نکلتا ہے ایک مخصوص طریقے سے، اور سائیں دائیں اور بائیں حرکت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، یہ سایوں کا دائیں بائیں حرکت کرنا کیا ہے؟ یہ جمادات کا اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو نے ہم کو پیدا کیا، تو وہ جو بھی ان کی ایک جان ان میں اللہ نے رکھی ہے، ایک جو سوچ ان کی ہوتی، جو بھی انداز ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انداز میں وہ اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں کون ہیں؟ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان پہ 4 انگل کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ۔ تو آسمان سجدہ جو ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، اور جو زمین میں ہے چوپائے اور فرشتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی ان کی جانب سے۔ یاد رکھیں، بعض مرتبہ ایک جانور کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے اور وہ جانور اپنے سوار سے افضل ہوتا ہے، بعض مرتبہ چونٹیاں انسان سے افضل ہوتی ہے، کیوں؟ وہ چونٹی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور انسان اللہ کی یاد سے اور فرض عبادت سے غافل ہوتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج جو ہے یہ آسمان میں چلتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ آپ کی اجازت ہے تو میں واپس نکلوں، طلوع ہوں، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات، آسمان میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور، اشراط الارض، کیڑے مکوڑے، پتھر اور درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے والی، اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور ہم انسان اشرف المخلوقات، اور کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک بار اللہ کا نام لینے کی توفیق نہ ہو، اس سے بڑھ کے اور گھٹیا پن اور اس سے بڑھ کے اور بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یخافون ربہم من فوقہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان کو ہوتا ہے نا وہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرما رہا ہے ملائکہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کون سے رب سے؟ جو ہر جگہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جو اوپر ہے، جو ان کے اوپر ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہیں کہ وہ تم کو عذاب دے دے؟ تو اللہ نے خود یہ کہا کہ وہ آسمان پہ اپنے عرش کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ہاں، کوئی بھی کائنات کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود نہ ہو۔ اللہ نے اپنے علم سے کائنات کو گھیر رکھا ہے، کائنات چل رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، اور یہ اپنے لیے کیا طے کرتے ہیں؟ جس کی ان کو خواہش ہوتی ہے۔ عرب کے بعض قبائل تھے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور فرشتوں کی عبادت کیا بول کے کرتے تھے؟ بولے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انہوں نے ان کو عورتوں کے جیسے بت بنا رکھے تھے، جیسے ہمارے یہاں بعض جاہل کچھ زمانے پہلے براق کا بت بناتے تھے، اور کیسا بناتے تھے کہ بھئی گھوڑا اس کے اوپر اور اوپر جو ہے عورت کا منڈا۔ تو یہ فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے، فرشتوں کے بت بنایا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے بہت پاک ہے، اور اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ جس کی خواہش ہو، یعنی اپنے لیے بیٹے کو پسند کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا جو حال تھا بیٹیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی حضرت آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اس نحوست سے، اس غم سے، بیٹی ہو گئی میرے گھر میں، اور وہ بالکل اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا تھا، اور وہ سوچتا تھا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے چھپا ہوا پھرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ جو خبر ملی نا، اب سارے لوگ بولیں گے ارے تم کو تو بیٹی ہوئی، تو وہ لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا تھا، اور سوچا کرتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا میں اس کو ذلت اٹھا کے زندہ رکھوں یا اس کو مٹی کے اندر دفنا دو؟ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔
عورت کے اوپر اسلام کا بہت احسان ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی بھی مذہب کی کتابیں اور کسی بھی مذہب کا حال اٹھا کے آپ دیکھیے، لوگ کہا کرتے تھے عورت شیطان کی پیروکار ہے، اس میں روح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف تھا کہ یہ کوئی جان تھوڑی ہے، یہ تو ایک کھلونا ہے جو ہم کو کھیلنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا تو سوتیلی ماں کو بچے وراثت میں رکھ لیا کرتے تھے اور اس کو ایسے رکھا کرتے تھے جیسے انسان بیوی کو رکھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر عورتوں کا حال خراب تھا، عربوں میں عام رواج تھا، بہت سارے لوگ یہ کرتے تھے، بیٹی ہوئی کون اس کو پالے گا، فائدہ کیا ہے اس کا، نہ یہ کما کے دے سکتی ہے، نہ یہ جنگ کر سکتی ہے، نہ یہ کوئی محنت طلب کام کر سکتی ہے۔ تو کیا کرتے تھے، اگر جو ہے بچی پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ماں کو خوف ہوتا تھا، ماں اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، تو اگر فوراً نہیں ہو سکا تھوڑی بڑی ہونے دیتے تھے، اس کے بعد کسی بہانے سے لے جاتے اور صحرا کے اندر گڑھا کھودتے اور اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی دو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے جو ہے بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بعض عرب علماء نے ایک قصہ ذکر کیا ہے، صحیح قصہ ہے لیکن بہرحال واقعہ ہے۔ وہ عربوں کے اندر ایک آدمی تھا، ایک عرب تھا اور اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ بیٹی ہوئی، چلو اللہ بیٹا دے گا، پھر بیٹی ہوئی، پھر اللہ بیٹا دے گا، 1 2 3 4 5 6۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ گھر میں ڈیلیوری ہونے والی تھی اور بہت دعا مانگ کے سویا جو ہے اللہ بیٹا دے، اب تو بیٹے سے نواز دے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، رات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگی ہے اور اس کا فیصلہ ہوا کہ بھئی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ اب جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور پہلے دروازے پہ فرشتے لے گئے، وہاں پہ پہلی بیٹی موجود ہے، نہیں میرا والد میرے تو بہت اچھا سلوک کرتا، آپ اس کو نہیں ڈال سکتے، کہا چلو دوسرے دروازے کے اوپر لے کے جاؤ۔ اب دوسرے دروازے پہ لے کے گئے تو وہاں پہ دوسری بیٹی موجود ہے، 1 2 3 4 5 6۔ اب اس کے بعد میں کون سا دروازہ بچا؟ ایک دروازہ بچا 7واں، اور فرشتے اس کو اٹھا کے لے جانے لگے تو وہ خواب ہی کے اندر اس کو ایسی دہشت ہوئی کہ اللہ آتینی الصابیہ، اللہ 7ویں بھی بیٹی دینا، اور اس کے بعد میں دہشت سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی باپ کے لیے، یہ اسلام نے سکھایا۔ اسلام نے سکھایا کہ ماں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گی۔ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام نے سکھایا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ دینا، اس کو سپورٹ کرنا، یہ کوئی یعنی جو ہے کوئی بری بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کام کر کے دکھایا۔ تو یہ عورتوں کے اوپر اسلام کا بہت احسان ہے کہ اللہ اس کے رسول نے بتایا نہیں، عورت کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے یہاں کوئی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو بالکل گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کسی چیز کو چھو نہیں سکتی، بالکل ناپاک اس کو تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد سے ذرا وہ بوریا اٹھا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی میں تو حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے۔ آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور اسی پر اس کا نام سورہ نحل ہے۔ اس کو آپ جو ہے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک بہترین پینے کا جو ہے شربت نکلتا ہے، ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں بہت لوگوں کے لیے بہت ساری بیماریوں سے ہم نے شفا رکھی ہے۔ یہاں جو شفا کا لفظ نکرہ کے سیاق میں آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ شہد کے اندر بہت ساری بیماریوں سے اللہ نے شفا رکھی ہے، ہر بیماری سے شفا شہد میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ میں وہ جو پچھنا لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے شہد میں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ سے داغ لگانے میں، لیکن میں تم لوگوں کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے شہد استعمال ہوتا تھا۔ ایک آدمی کا اس کے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو اس نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا گیا، اس کے بعد میں اور زیادہ خراب ہو گئی طبیعت۔ اس نے آگے کہا اللہ کے نبی ہو تو اور زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے کہا شہد پلاؤ۔ پھر شہد پلایا گیا، پھر اس نے آگے کہا اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کے اس کو شہد پلاؤ۔ اس کے بعد جب اس کو شہد پلایا گیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن کو سینے کی اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ بولے قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو کاغذ میں لکھ کے تعویذ بنا کے اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا نا قرآن کے اندر شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، تو کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ بھئی شہد کی بوتل ایک اچھی سی بنا کے گلے کے اندر ڈال لیے؟ کیوں؟ بولے شہد میں اللہ نے شفا رکھی، شہد کو پینے سے شفا ملے گی۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے سے جو ہے ہم کو قرآن کا جو صحیح فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو حاصل ہوگا، ورنہ انسان کتنا ہی قرآن گلے میں لٹکاتا رہے وہ گناہ گار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ ایک آخری بات، اس صورت مبارکہ میں ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم عام طور سے جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں۔ اب یہاں جمعہ کا خطبہ سنیں، یہاں پہ آپ کو سننے ملے گی، دوسری مسجد میں جائیں، دوسرے شہر میں جائیں، عام طور سے خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ اسلامی احکامات کے لیے بہت جامع آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تم کو حکم دیتا ہے کہ تم رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ سرکشی اور ظلم سے تم کو منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ انصاف کرنا، بھائی جو بھی بات جو صحیح فیصلہ ہو وہ کرنا۔ بھائی یہ کون ہے؟ یہ اپنے والا ہے، تو پھر اس کے بارے میں الگ فیصلہ۔ وہ کون ہے؟ وہ دوسرا ہے، تو اس کے بارے میں الگ فیصلہ۔ ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق کے مطابق سچ کے مطابق بات ہے اس کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے۔ اور احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کے معنی ایک تو حسن سلوک کے ہوتے ہیں کہ بھائی احسان کریے آپ میرے اوپر یا میں آپ کے اوپر احسان کروں، اور احسان کے معنی ہوتے ہیں حق سے زیادہ دینے کے۔ ایک آدمی ہے جس کا حق آپ کے اوپر کچھ بنتا ہے تو اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جتنا حق اس کا بن رہا ہے نا اس سے زیادہ آپ اس کو اپنی خوشی سے دو۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ جو کوئی آپ کا رشتہ دار ہے اور کسی وقت میں اس کو مال کی ضرورت ہے تو ایک رشتہ دار کا کام یہ ہے کہ دوسرے رشتہ دار کی مدد کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی باتوں سے منع کیا ہے۔ ہر وہ کام جو فحش ہو، بے حیائی کا کام ہو، انسان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نقصان پہنچاتی ہے۔ منکر کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ہر وہ کام جو گناہ ہے۔ اور بغی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سرکشی اور زیادتی کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ظلم کرے اور ایک آدمی سرکشی اختیار کرے کہ میں کروں گا، دیکھتا ہوں مجھ کو کون روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا: انصاف کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں سے منع کیا: بے حیائی سے منع کیا، گناہ کے کاموں سے منع کیا اور ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔